ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. اللہ اکبر. انبیاء اتنے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. سورت نمبر 12 سورت یوسف اٹھا لو. 7 دروازوں کو تالے لگا کے علیحدہ کمرے میں لے کے آئی ہے زلیخا اس شخص کو جس کی 4 نسلیں نبی ہیں, جس کا خود نبی ہونا ثابت, اس کے والد کا نبی ہونا ثابت, اس کے دادا کا نبی ہونا ثابت, اس کے پردادا کا نبی ہونا ثابت. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام, ان کو اور 7 کمروں کے دروازے تالے مار مار کے اس کمرے میں پہنچا دیا اور کہا ہائی تلک, میں تم سے گناہ کی ڈیمانڈ کر رہی ہوں, میں آپ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی فزیکل ہونے کی بات کر رہی ہوں. اور نبی نے ایک لفظ کہا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اور یوں منہ کیا. آنکھوں سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نظر آ رہا ہے کہ دروازہ بند ہے, کنڈی بند ہے, تالا بند ہے, آنکھوں سے تو انہیں بھی نظر آ رہا, لیکن اسباب سے اللہ نے دنیا کو جوڑا ہے. رب مسبب الاسباب ہے. دل ہی دل میں کہا ہوگا اللہ یہ تو دروازہ بند ہے, کہاں جاؤں؟ یوسف قدم اٹھانا تیرا کام ہے, دروازوں کے تالے کھلوا دینا تیرے رب کا کام. سبحان اللہ. پھر ایک نہیں 7 تالے ٹوٹے نا, ایک نہیں 7 دروازے کھلے, ایک نہیں 7 کنڈے کھلے, اور یوسف علیہ السلام پہنچ گئے سامنے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, اور عزیز مصر, اس کا شوہر, اس کا ہسبینڈ, اس کا خاوند, وہ وہاں آیا اور اس نے ان دونوں کو دیکھ لیا. تو اب بیوی نے پینترا بدلا اور کہا آپ کو پتہ ہے آپ کی گھر والی پر جو اس کی عزت پہ ہاتھ اٹھائے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. اب اس سے پہلے کہ خاوند بولتا کہ اس کو قتل کر دو, ہو سکتا ہے وہ یہی بولتا, تو زلیخا کا عشق غالب آ گیا کہ شکایت تو لگا بیٹھی ہوں, پیار بھی کرتی ہوں, اگر اس نے کہہ دیا قتل کر دو تو میرا کیا بنے گا. لہذا 2 سزائیں خود تجویز کر دی کہ یا جیل میں ڈال دینا چاہیے یا مارنا چاہیے, کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے. فوراً کا تو جیل میں ڈال دیا. لیکن اس سے پہلے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, قرآن کہتا ہے پھر انہوں نے کہا جی ثبوت, کون سچا کون جھوٹا. تو دودھ پیتا بچہ یوں حضرت یوسف کے ہاتھ میں آیا اور اس نے بول کے گواہی دی. فرمایا قمیضیں چیک کرو, کس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے, کسی کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے. اگر مرد کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو اس کا معنی ہے لڑکی نے پیچھے سے کھینچا ہے. دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن قمیض کا پھٹا ہوا تھا. اب جب مسئلہ واضح ہوا اور خاوند کو بھی پتا چلا کہ میری بیوی 100% رانگ ہے, تو پھر انہوں نے گرفتار کرا کے جیل میں ڈال دیا. میں پورے واقعے سے ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں. اتنا ایزی موقع عام بندے کی بات کروں تو یہاں بھی نبی گناہوں سے بچ گئے. یہ ہوتا ہے نبی, نبوت کے گناہ کا معاملہ نہیں. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, اللہ فرماتے ہیں اس طرح نبی سے فحشاء اور گناہوں کو دور کرتے ہیں. آؤ ذرا مرزا تو پوچھو اس دے کیڑے گناہ نے. ذرا لائف آف مرزا قادیانی, ہسٹری آف مرزا قادیانی, ذرا کریکٹر آف مرزا قادیانی اٹھاؤ, تو پھر اس کی باتیں بھی تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ کتنا گناہوں کا پلندہ تھا. یہاں میں رک کر ایک بات کر رہا ہوں, گناہوں کے ٹاپک کو روک کر. آپ میں سے کوئی نوجوان, کوئی اسکول کالج کا لڑکا, وہ آخر مسجد کے کونے تک بیٹھا ہوا, کوئی اٹھ کے مجھے کہے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب پرسنل اٹیک کیوں کر رہے ہو, مرزے کی ذاتی اعتراض کیوں کر رہے ہو. ذاتی اعتراض نہ کرو نا, لوگ کہتے ہیں نا پرسنل نہ ہو جاؤ, ذاتی اعتراض نہ کرو. تو میں اس بھائی کو سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں بھائی عام معاملہ ہو تو پھر پرسنل اٹیک نہیں کیا جاتا, پرسنل نہیں ہوا جاتا, ذاتی اعتراض نہیں کیا جاتا. ہر بندے کی پرسنل لائف از پرسنل لائف, ذاتی زندگی ہوتی ہے. لیکن مرزا نے عام بندے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. مرزا نے کس کا دعویٰ کیا؟ نبوت کا. نبوت کی بات بعد میں دیکھتے ہیں, ذات پہلے دیکھتے ہیں. کیا میرے پاک نبی نے
फारान की चोटी पे खड़े होके पहले अपनी बात बताई थी या पहले अपनी जात को पेश किया था? और मक्का के काफिरों को रसूलुल्लाह ने चैलेंज करके फरमाया था, लक़द लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने तुम में 40 साल गुजारे हैं, हल वजदतुमूनी सादिक़न काज़िबा, बताओ मुझे तुमने मेरी जिंदगी कैसे पाई है? तो उन लोगों ने कहा था, जर्रबनाका गैर मर्रा, हमने बार बार आपको आज़माया है, मा वजदना फीका इल्ला सिद्का, हमने सच्चाई आप पे पाई। तो जब नबूवत ने अपनी जात मनवा ली कि मेरे पर्सनल लाइफ पर कोई डाउट इनको नहीं मिला, कोई नुक्ता, कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन, कोई इश्काल नहीं मिला, तो तब हुजूर ने अपनी बात पेश की और फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगो अल्लाह को तौहीद मान लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो पहले नबी ने जात बताई, फिर नबी ने बात बताई, मसला हल हो गया कि जब बात नबूवत की आएगी पहले जात देखेंगे फिर बात देखेंगे। जब मैं मिर्ज़ा कादियानी के कैरेक्टर पे बात करते हुए इसके गुनाहों से लिटरी फिटरी जिंदगी को पेश करता हूं तो कोई मेरे ऊपर ये सवाल नहीं कर सकता कि आप पर्सनल हो रहे हैं। भाई ये बात नबूवत की है, नबूवत में पहले जात देखते हैं, इसलिए ये एतराज न करें कि आप जाती एतराज कर रहे हैं।